بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون کا رکوع نمبر 2 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا نوح کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ میری کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یا قومی تھا اصل میں، یا کو حذف کر کے زیر جو ہے نا کسرہ وہ باقی رکھا۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس اللہ کے سوا۔ کوئی بھی کا ترجمہ الہن کی تنوین اور من جو ہے یہ اور زیادہ تاکید پیدا کر دیتا ہے، یعنی ذرا سا بھی کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ، قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا۔ یرید، یہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ یہ فضیلت حاصل کر لے تمہارے اوپر، بڑا بن جائے تمہارے اوپر، یعنی یہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، نہیں سنا ہم نے یہ سب، فی آبائنا الاولین، اپنے پرانے باپ داداؤں میں، ہم نے پرانے باپ داداؤں میں یہ سب نہیں سنا جو ان کی دعوت ہے۔ ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص، بہ جنۃ، جس کے ساتھ جنون ہے، جنہ جنون کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ جنون ہے۔ فتربصوا بہ، لہذا اس کا انتظار کرو، حتی حین، ایک متعین وقت تک کے لیے، یعنی یہ جنون خود ہی زائل ہو جائے گا۔ قال رب انصرنی، نوح علیہ، یہ تربصوا کا معنی انتظار کرنا ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، کہ جن کی عورتوں کے شوہر مر جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن تک تربص، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی انتظار کریں۔ تو روکنے کے معنی میں بھی، جب آپ انتظار کرتے ہیں نا کسی چیز کا، تو اپنے آپ کو کچھ کرنے سے روکے ہوئے ہوتے ہیں آپ۔ قال ربی، کہا نوح نے، اے میرے رب۔ اے میرے رب کا ترجمہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں تھا ربی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انصرنی، تو میری مدد کر، بما، اس بات کی وجہ سے، کذبونی، کہ انہوں نے تکذیب کی ہے میری، یعنی انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے، تو میری مدد کر اس تکذیب کی وجہ سے۔ تکذیب کا معنی انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے۔ فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی نوح کی طرف، کیا وحی کی؟ ان اصنع الفلک باعیننا، کہ نوح تو فلک یعنی کشتی بنا، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، اعین اس کی جمع، ہماری آنکھوں کے سامنے تو کشتی بنا۔ ووحینا، اور ہماری وحی کے سامنے، یعنی ہماری وحی کے ذریعے۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے ہمارا حکم، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ابلنا شروع کر دے۔ فارا یفورو، فورانن کا معنی ابلنا، فار الماء کا معنی ہوتا ہے پانی کا ابلنا، پانی کا کھولنا۔ التنور، تنور کہتے ہیں وجہ الارض، زمین کے اوپر کے حصے کو۔ تو اس میں یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زمین کے جو دراڑیں تھیں ان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب زمین میں اندر سے پانی اوپر کی طرف آتا ہے تو وہ راستے تلاش کرتا ہے، جہاں اس کو کوئی سوراخ یا کوئی بھی دراڑ نظر آئے گی تو وہاں سے نکلتا ہے یہ۔ فاسلک فیہا، پس داخل کر تو اس کشتی میں۔ سلک یسلکو کا معنی چلنا بھی، داخل ہونا بھی آتا ہے اور داخل کرنا بھی آتا ہے۔ آپ داخل کریں فیہا، اس کشتی میں، من کلن، ہر قسم کے جانوروں میں سے یا ہر قسم کی مخلوق میں سے، زوجینی، دو جوڑے، اثنینی، دو، یہ اثنین 2 کی تاکید کے لیے، ہر مخلوق میں سے، کلن سے مراد یہ نہیں کہ پوری کائنات کی ہر جوڑے، بلکہ مخلوق میں سے، یعنی مخلوق سے مراد جانوروں میں سے ہر چیز کے 2 جوڑے آپ داخل کر لیں۔ یہ زوجین کا مطلب، 2 جوڑے کا مطلب جوڑا تو ایک ہی ہوگا، لیکن چونکہ نر اور مادہ ہوں گے نا تو اس لیے ان کو 2 کہا گیا ہے۔ تو زوجین
زوجین کا مطلب یعنی نر جو ہے وہ زوج ہوگا مادہ کے مقابلے میں اور مادہ زوج ہوگی نر کے مقابلے میں، تو یہ دونوں زوج مل کے زوجین، اثنین دو، یعنی جتنے بھی جانور ہیں ان کے، تاکہ نسل ختم نہ ہو جائے تو ہر ایک کا ایک جوڑا رکھیں آپ اس میں۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی اس میں داخل کریں، إِلَّا مَن، مگر اس اہل کو، سبق علیہ القول، جن پر اللہ کا قول سبقت کر چکا ہے، منہم، ان اہل میں سے، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کا قول، یہاں قول سے مراد ہے عذاب والا قول، کہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو ان کو آپ داخل نہیں کریں گے آپ، یعنی اللہ نے پہلے بتا دیا وہ داخل ہوں گے نہیں، آپ کرنا بھی چاہیں گے تو داخل ہوں گے نہیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور آپ بات نہ کیجئے مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جو ظالم ہیں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب آپ برابر ہو جائیں، انت، آپ بھی، برابر کا معنی استوا کا معنی مستوی ہو جائیں، یعنی قرار پکڑ لیں کشتی میں، پوری تسلی کے ساتھ اس میں جب آپ سوار ہو جائیں۔ جب ہم سوار ہونے لگتے ہیں نا تو پہلے انسان کسی بھی سواری میں سوار ہوتا ہے تو شروع میں قرار نہیں پکڑتا وہ، بلکہ سامان رکھ رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں چیزوں کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آرام سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب میں ٹریولنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو استوا کا یہاں یہ معنی ہوگا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ سوار ہو جائیں مکمل، انت، آپ بھی، وَمَن مَعَكَ، اور جو وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلْ، تو آپ کہیے گا، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، وقر، اور قل، اور آپ یہ بھی دعا کیجئے، کہیے، ربی، اے میرے رب، انزلنی، آپ اتاریے مجھے، انزال کا معنی نازل کرنا، یعنی آپ کشتی سے اتاریے مجھے، منزلن، ایسا اتارنا، مبارکن، جو برکت والا ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، لَمُبْتَلِينَ، آزمانے والے، لام تاکید کے لیے، مبتلی، ابتلا، یبتلی، ابتلاء، آزمانا، تو مبتلین، مبتلی کا معنی آزمانے والا، مبتلا جس کو آزمایا جائے، مبتلین جمع ہے۔ ان کننا اصل میں تھا اننا، میں نے بار بار بتایا نا، ان کے بعد جب لام آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے مبتلین پر لام آ رہا ہے تو یہ ان اگر کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، اور تھے ہم لمبتلین، آزمانے والے۔ ثم انشأنا، پھر پیدا کی ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن، ایک بستی، آخرین، دوسری۔ دیکھیں قرن تو واحد ہے لیکن آخرین، آخر کا معنی ایک ہوتا ہے آخر، آخر کا معنی جو اینڈ میں آتا ہے، جس کی مؤنث آتی ہے آخرہ، اور ایک ہوتا ہے آخر، آخر اس میں تفضیل ہے، افعلو کے وزن پر، اخرو، دوسرے کے مقابلے میں، جو ایک کے مقابلے میں دوسرا، یعنی دو چیزیں ہوں گی نا، اے اور بی، تو اے آخر ہے بی کے مقابلے میں، بی آخر ہے اے کے مقابلے میں، تو آخر کا مطلب اس کے مقابلے میں دوسرا، تو کیونکہ اس میں تفضیل میں کمپیئر کیا جاتا ہے، تو آخر اصل میں تھا اخرو، افعلو کی طرح، تو دوسری قوم ہم نے پیدا کی۔ تو یہاں جمع اس لیے ہے آخرین کہ قوم تو ایک ہی تھی، قرنن، لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ تھے نا، ہر قوم میں افراد بہت ہوتے ہیں، تو افراد کے لحاظ سے ان کو آخرین کہا، کہ ایک ایسی قوم کہ اس میں جو لوگ تھے وہ لوگ نہیں تھے جو پہلے ہم ہلاک کر چکے، دوسری قوم پیدا کی ہم نے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے بھیجا اس میں بھی رسول انہی قوم میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا پیغام دے کے بھیجا کہ رسول نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے۔ مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، بہت آسان تفسیر ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کی اللہ نے، کہ کیسے ہم تمہیں پانی کے قطرے سے اور مختلف مدارج میں بنا کے، انشأناہ خلقا آخر، ایک نئی تخلیق میں پیدا کر دیتے ہیں، بچہ بنا دیتے ہیں، پھر آسمان سے بارشیں برسانا، اور کیسے کیسے نباتات، صرف ایک زیتون ہی کو دیکھ لو کہ درخت زمین سے اگتا ہے اور کیسا تیل لے کے، تنبت بالدہن، تیل لے کے پیدا ہوتا ہے وہ،
حالانکہ آئل کے لیے زمین میں کتنا گہرا کھڈا کرنا پڑتا ہے, کنواں کھودنا پڑتا ہے, پھر آئل نکلتا ہے. لیکن اللہ نے کیسے درختوں میں آئل پیدا کر دیا اور کتنا بہترین آئل پیدا کیا کہ وہ سالن کا کام دیتا ہے, لوگ روٹی اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, شجرتن تخرج من طور سینا, پھر اللہ نے جانوروں کی مثال دی. تو اب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے واقعات شروع کر رہے ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے باتیں کر رہے ہیں نا, تمہیں اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں, تو یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی الفاظ سے دعوت دی تھی, لیکن وہ قوم نہ مانی, ہم نے کیسے تباہ کر دیا اس قوم کو. تو اللہ نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. آج دنیا میں کہیں بھی اللہ کی عبادت کو پروموٹ کرنے کی عالمی طاقتوں کی طرف سے کوشش نہیں ہو رہی. دنیا میں جتنی انسانوں کے حقوق کی تنظیمیں, جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں, اور شاید مردوں کے حقوق کی بھی کچھ تنظیمیں بن جائیں, اور یا ہو سکتا ہے بنی ہوئی ہوں, تو بہت سارے یعنی حکومتوں کے حقوق کی تنظیمیں, مزدوروں کے حقوق کی تنظیمیں, یہ سارے حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, لیکن خدا کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو کیوں بھول گئے ہو بھائی تم. اس پہ کوئی بھی, آپ جتنے سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کبھی نہیں دیکھا آپ خدا کے حقوق کی بات کر رہے ہو, بلکہ کہیں کسی مجلس میں اللہ کی بات شروع ہو جائے تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن قرآن اور تمام آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی. وہ کیا بھائی, اللہ کو مانو, جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو. تو سب سے پہلے ہم سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون, تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جس خدا کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے, میری دعوت کو ٹھکراؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ہمیشہ ماتحت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. غریب لوگوں کے لیے کسی حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہے, لیکن غریبوں کی راہ میں رکاوٹ مالدار لوگ بنتے ہیں, سردار لوگ, حکومتی لوگ بنتے ہیں, تو وہی ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں. تو بڑے لوگوں کو تھا کہ ہماری سرداری ہاتھ سے جا سکتی ہے اگر ہم نوح کو مان لیں, اپنا رہنما مان لیں. تو بڑے لوگوں نے کیا کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان. یرید ان یتفضل علیکم, کیونکہ کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ تم پر فضیلت حاصل کر لیں. تو عہدے تو ہمارے پاس ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو اب ان کو ایک آپشن ملا ہے, ایک طریقہ ملا ہے کہ بھئی اس طریقے سے یہ عزت اور شہرت حاصل کر لیں. تو یہ ان کی نیت ہے. دیکھیں یہ آج بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ بدگمان ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے نا تو اس میں اخلاص میں پہلے تو ہم اس کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں. کام میں نہ نکلے تو اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اصل میں یہ یوں اس لیے کر رہا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے یہ ہے. تو یہ بدگمانیاں ہیں, یہ غلط ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی یقینی دلیل نہ ہو سامنے والے کی نیت کے برے ہونے پر, اس وقت تک آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے, ورنہ وہی حشر ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا. پیغمبروں کے اچھے کام کو وہ کیا کہتے تھے, لاجک کیا نکالتے تھے کہ اصل میں یہ بڑا بننا چاہتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, کچھ لوگ واقعی بڑا بننا چاہتے بھی ہیں, ان کا مقصد دعوت نہیں ہوتا, لیکن یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جائے گا. مضبوط قرائن جب تک نہیں ہوں گے, مضبوط دلائل جب تک نہیں ہوں گے, تو کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات کر رہا ہے فوراً یہ فیصلہ کر دینا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت غلط بات ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھی نازل کر سکتا تھا, اس نے ہمارے جیسا انسان کیوں بھیجا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے اپنے پرانے باپ داداؤں میں ایسا کچھ سنا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہ توحید پر جو نوح علیہ السلام کی دعوت ہے وہ ہم نے اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہیں کہ ایک خدا ہے, بت پرستی چھوڑ دو. اور نوح علیہ السلام بہت عرصے کے بعد آئے تھے پیغمبر بن کے, تو یہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح پیغمبر آتے ہیں. ان هو الا رجل به جنۃ, یہ نہیں ہے یہ شخص مگر اس کو ایک جنون ہے, یعنی ان کو تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں, معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا ہے. فتربصوا به حتى حين, انتظار کرو اس کے ساتھ ایک متعین وقت تک, تھوڑے دن میں ان کا دماغ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ جنون خود ہی اتر جائے گا. قال رب انصرنی بما كذبون, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے جو میری انکار کی ہے تو اب میری مدد کر.
قرآن کے ان الفاظ سے تو لگ رہا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ جب قوم نے جھٹلایا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کانورزیشن ہے اور یہ جو بات چیت ہے یہ نوح علیہ السلام اور قوم کے درمیان 950 سال چلی ہے، 950 سال، یعنی 1000 میں 50 سال کم، 1000 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ اور سورہ نوح میں آتا ہے کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن اور رات کا فرق نہیں دیکھا، جب موقع ملا میں نے ان کو دعوت دی اور ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے پیچھے پڑا رہا، مجھے دیکھ کے یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگے، تو اتنا میں نے ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اس قوم نے میرا انکار کیا تو میری مدد کر۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح تو کشتی بنا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ خوب یاد رکھیں، اس طرح کی جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں تو یہ بلاغت کے قاعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کے طرز پہ بات کرتے ہیں۔ ہم بھی جب کہتے ہیں کہ یار یہ بلڈر کہتا ہے نا یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے، تو کہتا ہے بھائی یہ تو میری آنکھوں کے سامنے بنی ہے، مطلب کیا، میری فل نگرانی میں بنی ہے۔ جو چیز آپ کی مکمل نگرانی میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ میاں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے، کیونکہ ایک ایک اس کشتی کے بنانے کا ایک ایک طریقہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا بذریعہ وحی کے، اور پوری نگرانی اللہ تعالیٰ کرتے رہے۔ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، ہماری وحی کی روشنی میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی تیار کریں، یعنی ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائے، یعنی عذاب کا فیصلہ آ جائے، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور آپ دیکھیں زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، زمین کے اوپر کے حصے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ علامت ہوگی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو دو جوڑے ہر مخلوق سے آپ نے رکھنے، یعنی ایک ایک جوڑا، ایک جوڑے کے دو فرد، مرغا مرغی اور گائے اور بیل اور جتنے بھی جانور، پتہ نہیں کتنی بڑی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں روایات سے پتہ چلتا ہے یہ سیلاب آیا تھا، یہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کا پوری روئے زمین کو ڈھانپ لیا تھا، اس نے بہت ہی بڑا طوفان آیا تھا۔ تو اس لیے جو جانور ہیں نا ان کی مخلوق اور ان کی جو ہے وہ نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کا جوڑا اس میں رکھ لیا جائے، تو وہی جانور بچ گئے بعد میں جو پانی کے جانور ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ڈائناسورز وغیرہ جیسے جو بڑے بڑے جانور تھے جس کے آج ڈھانچے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی طوفان میں ہلاک ہوئے ہیں، وہ اس بات کا پورا امکان ہے، اور بہت ساری جانوروں کی نسلیں عین ممکن ہے وہ ختم ہو گئی ہوں جو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار نہ کر سکے ہوں۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ انسانوں کو بہت تیزی سے ان کو کی گروتھ ہونی تھی، ان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھنا تھا، تو عین ممکن ہے اللہ نے بہت سارے درندوں کو اور جانوروں کو ہلاک کر دیا جو انسان کی بقا کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے جانور رکھے تو یہ درندے کہاں سے آ گئے پھر بعد میں، شیر اور شیرنی اور چیتا اور اس کی مادہ؟ تو اس بات کا بھی دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کے درندے ہیں ان کو پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہو ان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ درندے بھی نوح علیہ السلام نے سوار کر لیے ہوں تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں من کلن، یہ جو تاکید ہے نا کلن، یہ کلن کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں آپ نے وہ جانور نہیں دیکھنے جو انسانوں کے لیے مفید ہیں یا غیر مفید ہیں، سب طرح کے جانور، تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ درندے بھی رکھ لیے ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ عین ممکن ہے کہ یہ درندے بعد میں اللہ نے زمین پہ پیدا کیے ہوں، یعنی اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو تین امکان ہیں کہ یا تو ان درندوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند پہاڑوں پہ بھیج دیا ہو اور ان کی نسل کو محفوظ رکھ لیا ہو، یا یہ بھی اس بات کا امکان ہے، اور چوتھا امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے زمین میں جو علاقے سطح سمندر سے بہت زیادہ آلریڈی بلند ہیں تو صرف ان جگہوں کے جانوروں کی نسلیں محفوظ رہ گئی ہوں اور وہ پھر جانور زمین پہ بعد میں اتر آئے ہوں۔ تو بہت سارے احتمالات ہیں اس میں، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کریں، ہاں آپ کے اہل میں جس پر اللہ کی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے نا اپنے علم کے مطابق، تو کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو
ایسے لوگ وہ سوار نہیں ہوں گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یجادلونا فی قوم لوط. وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. جھگڑنے کا مطلب اتنی لجاجت اور عاجزی سے اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ عذاب ٹل جائے، جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. نوح علیہ السلام تنگ آ کر اپنی قوم سے آپ نے اللہ سے عذاب کی دعا مانگی، لیکن اس بات کا پورا امکان تھا کہ نوح علیہ السلام جب یقین ہو جائے کہ عذاب آ رہا ہے تو آپ کا دل پگھل جائے، قوم کے لیے ترس آنے لگے کہ یہ سارے مر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اے نوح، ان ظالموں کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کو سفارش کی بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پہ سورہ ہود میں جب اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو عذاب میں ہلاک ہوا نا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی ہے. وہ تنبیہ اسی بیس پہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان ظالموں کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے پھر اپنے اس سفارش پہ اور اس درخواست پہ اللہ سے استغفار کی. تو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ مجھ سے بات تک نہ کریں. انہم مغرقون، یہ غرق ہو کر رہیں گے. اب اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. آپ بھی اگر ان کی سفارش کریں گے تو وہ میں قبول نہیں کروں گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جب آپ سوار ہو جائیں آپ، وَمَن مَّعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کہیں؟ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی. دیکھیں یہ اللہ کی معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جس حال میں اللہ آپ کو رکھ رہا ہے آپ اس میں اللہ کی تعریف کریں. بعض لوگوں کو اپنی طرف سے تقویٰ کا وہ ہوتا ہے، جب نافرمان لوگ ہلاک ہوتے ہیں نا تو وہ بجائے خوش ہونے کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے، ہمیں اللہ سے یہی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ عذاب نہ آئے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ فلاں پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، تو جب آ جائے تو پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس میں اچھا پہلو تلاش کرنا چاہیے کہ اچھا ہوا یہ تباہ ہوئے، ان بدبختوں سے ہماری جان چھوٹی. تو یہ جو رحم کا جذبہ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں پر بھی ان کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، تو یہ تقوی کا اور اللہ کی معرفت کا تقاضا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں نا کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے عبادت کا موقع چلا گیا. او بھائی، اللہ نے جب عید کا چاند دکھا دیا تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے ایک مشکل کو، ایک رمضان میں ایک بڑی ایک عبادت ہوتی ہے اور اس میں مسلمان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، تو وہ تراویح ہے، روزے ہیں، دن بھر کا بھوکا پیاسا. تو جب اللہ بھوکا پیاسا رکھنے پر خوش تھا تو پھر اس پہ خوش رہو آپ کہ بھئی ہمیں عبادت کا موقع مل رہا ہے. اور جب اللہ عید کا چاند دکھا دے تو پھر عید کی خوشی مناؤ. پھر اس میں رونا جائز نہیں ہے کہ ہائے رمضان گزر گیا، ہائے یہ ہو گیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کشتی میں سوار ہو اور جب یہ قوم عذاب میں تباہ ہو تو پھر یوں کہو کہ ہائے یہ قوم کیوں تباہ ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کاش نہ ہوتا. نہ تم شکر کرو، اللہ نے تمہیں اس بدبخت قوم سے بچا لیا، کیونکہ تم اسی میں رہتے تو تمہارے ایمان کا بھی خطرہ، تمہاری اولادیں بھی بگڑتی. تو شکر کرو یہ بدبخت جو 950 سال تک جن کو سمجھایا گیا ان کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا برباد ہونا ہی بہتر تھا. تو اللہ سے شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ان بدبختوں سے نجات عطا فرمائی. تو ایسے موقع پہ ایسا ہی سوچنا چاہیے، اسی طرح کی بات ہی اپنی زبان سے کرنی چاہیے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور اللہ نے کہا یہ بھی دعا مانگو، اے میرے رب تو ہمیں ایسا اتار، یعنی اب کشتی سے ہم جب نیچے اتریں، جب طوفان تھمے گا اور ہم کشتی سے نیچے اتریں گے تو برکت والا اترنا ہو، ایسا اترنا جس میں خیر اور برکتیں ہوں. اور ایسا ہی ہوا. سورہ ہود میں اللہ نے یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا. یہ بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ تینوں دعائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتائی کہ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور رکنا ہے، اور میرا رب معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے.
وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور آپ یہ بھی دعا مانگیے کہ اے میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اتار، جب میں کشتی سے اتروں تو برکتیں ہوں۔ اور قرآن میں سورہ ہود میں اللہ نے کیا فرمایا، جب نوح علیہ السلام اترے تو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ہم نے کہا کہ اے نوح اب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا زمین پہ اتریں برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے یہ دعا قبول کی اور خوب خوب برکتوں سے نوح علیہ السلام کو نوازا۔ یہ برکتیں روحانی بھی تھیں اور جسمانی بھی۔ جسمانی برکتیں کیا تھیں؟ خوب زمین میں پیدا ہو، کیونکہ آپ سوچیں پوری دنیا میں بارش ہوئی اور اتنا پانی آیا، تو پانی آنے سے زمین میں بہت زیادہ زرخیزی ہوئی، تو بہت ساری برکتیں وہ پانی زمین پہ لے کے آیا۔ پھر ان کے مویشی پھلے پھولے خوب، ظاہر ہے ایک ایک جوڑا لے کر آئے تھے، ان کی گروتھ ریشو بہت بڑا، اور وہ بہت زیادہ اللہ نے جسمانی برکتیں بھی دیں اور روحانی کا مطلب دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا، سب اللہ کو ماننے والے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ 2 وقت دنیا روئے زمین پر ایسے آئے ہیں، بلکہ 3 اوقات، کہ جب دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اور زمین کی برکتیں بھی اس وقت کھلی ہوئی تھی، آسمان کی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی۔ ایک جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اماں ہوا، اس وقت کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، لیکن وہ تعداد میں صرف 2 تھے۔ دوسرا جب نوح علیہ السلام، تو وہ تعداد میں 40 یا 50 انسان تھے، اور پھر آگے ان کی اولادیں تیزی سے پھیلی ہیں، تو اس وقت بھی دنیا میں کوئی نافرمان نہیں تھا۔ اور یہ تیسری دفعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، تو دنیا میں جہاد ہوگا اور کفر اور فسق کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، تو اور اس وقت آبادی بہت زیادہ ہوگی، تو بے پناہ آبادی ہوگی، تو اتنی بڑی کوانٹٹی کا اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور دنیا سے شر کا بالکل خاتمہ ہو جانا، تو اس وقت جو خیر اور برکتیں ہوں گی، روئے زمین نے اس سے پہلے نہ ایسی خیر اور برکت دیکھی ہوگی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی، تو ایسی خیر اور برکتیں۔ اور چونکہ اس پھر پیغمبروں کی جو بعثت تھا اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور زمین پھر آہستہ آہستہ پھر وہی برائیاں پھیلیں گی اور پھر تباہی کی طرف زمین جائے گی۔ تو یہ دوسری دفعہ جو زمین میں اللہ کی نافرمانی سے زمین پاک ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے دور میں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اے اللہ تو تمام اتارنے والوں میں سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہاں یعنی کسی بھی قوم کو جب تو کسی جگہ پہ اتارتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، تو سب سے بہترین ٹھکانہ دینے والا تو ہے۔ یہ دعا ہمیں ویسے بھی جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، کسی شہر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو وہاں بھی یہ دعا مانگنا افضل ہے کہ اللہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں تو مجھے وہاں کی برکتیں عطا فرما، وہاں میرا اترنا برکت کا ذریعہ بنے۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک تھے ہم ان کو آزمانے والے، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم آزمانے والے تھے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، تو آزمائش کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، قرنن ایک اور بستی کو پیدا کیا، آخرین جو ان کے علاوہ تھی۔ وہ بستی کون تھی؟ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو قوم عاد تھی یا قوم سمود، اب دونوں طرف قرائن ہیں، بعض نے کہا کہ قوم عاد تھی، بعض نے کہا کہ قوم سمود تھی۔ تو اگر قوم عاد تھی وہ پہلے آئی ہے، قوم سمود بعد میں آئی ہے، تو پھر اللہ اگر قوم سمود مراد لی جائے تو پھر قوم عاد کا اللہ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، اور اگر قوم عاد مراد لی جائے تو وہ فوراً بعد آئی ہے، لیکن قرآن میں دونوں طرف قرائن ہے۔ تو اب چونکہ یہ عملی زندگی سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس بحث کو حذف کر دیتا ہوں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے جو نئی قوم کو پیدا کیا پھر ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا، انہی میں سے اس رسول نے کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام کی آگے اولادیں جو مشہور قول کے مطابق حام، سام اور یافث، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، نسل انہی سے چلی ہے، باقیوں کی نسل نہیں چلی آگے، تو یہ دنیا میں پھیل گئے، ان کی اولادیں پھیل گئیں دنیا میں۔ تو اس میں بہت ساری آ رہے ہیں کہ فلاں قوم نوح علیہ السلام کے فلاں بیٹے سے۔ چونکہ میں نے تھوڑا بہت آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، اگر آپ عہد قدیم اور عہد جدید پڑھتے ہیں، تورات انجیل پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔
تو اس میں یہ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے پھر آگے جو اولادیں پلی بڑھی ہیں تو انہوں نے دنیا میں مختلف جگہوں کا سفر کرنا شروع کیا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، وہ دنیا میں پھیل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی زبان میں، ان کے رنگوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے. تو پھر ان کی زبانیں مختلف ہوئیں کہ ڈسٹینس کی وجہ سے زبانیں چینج ہوتے ہوتے بالکل چینج ہو گئیں زبانیں، اور بالکل نئے نئے ملک آباد ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک بڑی ظاہر ہے اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیسی کیسی زبانیں ان کی اولادوں میں بنی ہیں، کیسے کیسے رنگ، قد. تو یہ سارے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے، جن کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا. پھر آگے اس قوم میں دوبارہ شرک پیدا ہونا شروع ہوا، قوم عاد آئی یا قوم سمود آئی. تو اللہ کہتے ہیں ان پیغمبر نے کیا فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قوم آئی ہو، قومیں بہت ساری آئی ہوں، لیکن اللہ تذکرہ ایک قوم کا کر رہے ہیں. تو ان کو بھی پیغمبر نے یہی کہا. وجہ کیا تھی؟ ان میں پھر بت پرستی آ گئی. تو یہ بت پرستی کیسا ناسور ہے، آپ دیکھیں شرک کیسا ناسور ہے. جن پیغمبروں کی پوری زندگیاں توحید میں لگ جاتی ہیں، انہی کے فالوورز جو ہیں، انہی کے ماننے والے پھر شرک پہ آتے ہیں. اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں پیش کیا اس میں کس قدر توحید کا بیان، پھر سید الانبیاء کی جو احادیث ہیں اس میں کس قدر توحید کا بیان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ذرائع کو کیسے ختم کیا. لیکن آپ دیکھیں شیطان کتنا ہوشیار ہے اور کیسے چالیں چلتا ہے کہ اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی پیغمبر کی شان میں غلو کر کے خدا کے ساتھ پیغمبر کو شریک کر دیا. یعنی کیا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے، بلکہ وہ پیغمبر جو توحید کے علم بردار ہیں انہی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا بنا دیا. تو یہ شیطان جو ہے یہ لگا رہتا ہے، اور اس کے شر سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ تو پہلے بھی قوموں کو اس نے اسی طریقے سے برباد کیا. نوح علیہ السلام میں جو شرک آیا وہ بھی 5 بڑے بڑے بزرگ تھے جو بڑے نیک لوگ تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے پتلے بنا کے پوجا کرنا شروع کر دی. تو وہ بھی عقیدت محبت میں ہی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ مومنون کا رکوع نمبر 3 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3. تو حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر کے ساتھ پھر اس کی تفسیر پیش کروں گا. وقال الملأ من قومه، اللہ فرماتے ہیں جو نئی قوم ہم نے پیدا کی تو اس قوم میں بھی جو سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا. اس پیغمبر کی قوم میں سے جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا، وہ لوگ الذین کفروا جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہوا تھا. یہ اللہ نے میں ترجمہ کر دوں پھر تفصیل کروں گا. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کو خوش عیشی دی ہوئی تھی. اطرف یطرف اطرافن، مال و اسباب دینا. مترفین کہتے ہیں اترانے والوں کو بھی، کیونکہ پیسہ آتا ہے تو انسان اترانا شروع کرتا ہے نا. جیسے آج کل بعض ٹک ٹاکر ہیں جو بڑے اترا رہے ہیں پیسوں کو، پیسے کی وجہ سے باتیں بھی ان کی اوٹ پٹانگ سی ہو گئی ہیں. تو اطرفناہم فی الحیات الدنیا، جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوش عیشی دی تھی، دولت دی تھی، وہ کیا کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کے انسان. یاکل مما تاکلون منہ، یہ کھاتے ہیں مما اصل میں تھا منما، ان چیزوں میں سے، تاکلون منہ جن چیزوں میں سے تم کھاتے ہو. تم بھی روٹی کھاتے ہو، یہ بھی روٹی کھاتے ہیں، تم بھی گوشت کھاتے ہو، یہ بھی گوشت کھاتے ہیں. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ پیتے ہیں ان چیزوں میں سے جن سے تم پیتے ہو، جو مشروبات تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اطعتم اصل میں تھا اطوعتم، اکرمتم کی طرح اطاعت کرو گے، بشرم مثلکم، ایک انسان کی جو تمہارے جیسا ہو. ایک انسان ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ بشرن کی تنوین سے، ایک ایسے انسان کی تم اطاعت کرو جو تمہاری طرح کا ہو. انکم، تو ہوگے تم، اذن اذ کانا کذا، اگر ایسا ہوا، یعنی اپنے جیسے انسان کو تم نے اگر فالو کیا تو تم ہو جاؤ گے لخاسرون، لام تاکید کے لیے، خاسرون خسارے والے. یعیدکم، کا مطلب کیا، یعیدو، وعدہ یعیدو، وعدہ کرنا. کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے، یعنی یہ پیغمبر تم سے وعدہ کرتے ہیں، انکم کہ بے شک تم، اذا متم جب تم مر جاؤ گے. متم اصل میں نے بار بار بتایا نا، میت تم یا موت تم، ضرب تم کی طرح، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون،
تو بے شک تم اخراج کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے قبروں سے. یعنی کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم جب مر کے مٹی ہو گئے، ہڈی ہو گئے، تو تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ ہی ہاتا لما توعدون. ہی ہاتا یہ اسم ہے فعل کے معنی میں. فعل ہے بعودہ. بعودہ کا مطلب عقل سے بعید ہے یہ بات، یہ عقل سے بعید ہے یہ بات. تو اس کے لیے ہی ہاتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہت ہی توہین سے آپ کہتے ہیں نا بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہی ہاتا، یہ تو بہت ہی معاذ اللہ فضول بات ہے، بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں، عقل سے بہت بعید ہے. بعودہ بہت دور کی بات کر رہا ہے بھائی، بہت دور کی بات کر رہا ہے. ہی ہاتا لما توعدون، عقل سے بہت دور ہے ما وہ چیز توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ پیغمبر جس کا تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مٹی ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو گئے، بھائی یہ بہت یعنی ہی ہاتا یہ تو بہت ہی عقل سے دور بات ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے بس. حیاتنا ہماری حیات، الدنیا جو دنیا ہے، جو قریبی حیات ہے. نموتو ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا ہم اس میں زندہ بھی ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. بس یہی ہماری حیات دنیاویہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں. ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا شخص، افترا علی اللہ کذبا جس نے باندھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ. جو اس کائنات کو بنانے والا خدا ہے معاذ اللہ، اس کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس شخص کے لیے ایمان لانے والے، اس کی بات پہ یقین کرنے والے ہم بالکل بھی نہیں ہیں. سب تاکید کے جملے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ لا نؤمن ہم ایمان نہیں لاتے، یا ما آمنا ہم ایمان نہیں لائے، تو یہ تاکید نہ ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں وما نحن نہیں ہے ہم ایسے لہو کہ اس کے لیے بمؤمنین کے ایمان لے آئے ہم، یعنی ہم ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان باتوں پہ ہم یقین کر لیں. قال ربی، پیغمبر نے کہا ہے میرے رب، انصرنی بما کذبون، میری مدد کر ان کی تکذیب کی وجہ سے. وہی الفاظ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہے تھے. قال عما قلیل، اللہ فرماتے ہیں بہت جلد. عما قلیل اصل میں تھا عن قلیل، عن بعد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی عن قلیل کا معنی تھوڑے وقت کے بعد. قال عن اصل میں تھا عن ما زائد ہے، تو عما قلیل بہت تھوڑے وقت کے بعد. اللہ نے فرمایا بہت تھوڑے وقت کے بعد. لیصبحن، اصبح یصبح اصباحا کا معنی ہو جانا. کئی بار یہ لفظ بتایا نا اصبح الرجل فقیرا، ایک شخص فقیر ہو گیا. تو لیصبحن، یصبح کا معنی ہو جائیں گے یہ ضرور بے ضرور نادمین، ندامت والے. اللہ نے فرمایا ان قریب یہ ندامت والے ہو جائیں گے، ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوگی. فأخذتهم الصيحة بالحق، اللہ فرماتے ہیں پکڑ لیا ان کو ایک زوردار چیخ نے حق کے ساتھ، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ حق نہیں ہے، وہ برحق تھی وہ چیخ، اور اس چیخ نے ان کو پکڑ لیا. فجعلناهم غثاء، ہم نے بنا دیا اس قوم کو خش و خاشاک. خش و خاشاک جو گھاس پھوس کے تنکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. غثاء اس کو غبار کو کہتے ہیں. تو ہم نے ان کو خش و خاشاک کی طرح بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، پس بعد ہے، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہ لعنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بعدن کا لفظ، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری مطلب لعنت. تو لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظالم تھے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد بستیاں پیدا کی، آخرین دوسری بستیاں، یعنی بستیوں کی بستیاں ہم نے پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها، نہیں سبقت کی کسی امت نے اپنے اجل سے، یعنی جو امت کا تباہی کا ٹائم تھا نا، امت نے سبقت نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تباہی کے ٹائم سے پہلے امت مر گئی ہو. وما یستاخرون، اور نہ امت نے تاخیر کی کہ عذاب آیا اور امت کو ہلاک نہ ہوئی ہو، جو ٹائم تھا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں. ثم ارسلنا رسولنا، پھر ہم نے بھیجا اپنے پیغمبروں کو تترا، پے در پے. تترا کا معنی ہوتا ہے پے در پہ ہم نے ان کو بھیجا. کلما جاء امتن، جب بھی آیا امت کے پاس، کسی امت کے پاس، رسولھا ان کا رسول، کذبوہ امت نے اس کو جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے بھیجا ان پیغمبروں میں بعض کو بعض کے پیچھے، یعنی لوگ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے اور ہم پیغمبر کے بعد پیغمبروں کو بھیجتے رہے. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے بنا دیا ان قوموں کو قصے. حدیث کہتے ہیں بات چیت کو، احادیث اس کی جمع. تو
کیا مطلب؟ یعنی بات چیت رہ گئی، کہتے ہیں نا قصے کہانیاں بنا دیا، یعنی ایسے نام و نشان ختم کیے کہ وہ قصے کہانیاں رہ گئیں. فبعدا لقوم لا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں لائی ان کی پر لعنت ہے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، آسان ترجمہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانی اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ہی بڑے لوگ، یعنی کیا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ تھے. تکبر عملاً بھی کیا اور خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. استکبروا کا معنی عملاً تکبر کیا، اور عالین کا معنی خود تھے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے. فقالوا، اور کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں دو بشروں پر، مثلنا جو ہمارے جیسے ہیں، ہم دو ایسے لوگوں پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں. وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عبادت کرتی ہے، کیا مطلب ہماری غلامی کرتی ہے. فکذبوہما فکانوا من المہلکین، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا بس یہ بھی ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، آیتاً ایک بڑی نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا، آوا یوں بھی کئی بار آ چکا ہے ٹھکانہ دینا، ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اوپر والے مقام کی طرف. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. ذات قرار، جو قرار والی جگہ تھی، معین، اور بہتے پانی والی جگہ تھی. یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ، واعملوا صالحا، اور عمل بھی کرو اچھا، انی بما تعملون علیم. اچھا یہ ایک آیت میں شاید زیادہ پڑھ چکا ہوں. یہ قراری و معین تک رکوع مکمل ہو گیا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ مختصر تفسیر ہے اس کی. اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مومنین کا رکوع نمبر 3 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اس کی میں انشاءاللہ تفسیر اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.